سابقہ درس میں اہل جنت کا ذکر تھا اور جو ان کو انعامات دیے جائیں گے ان کا ذکر تھا۔ آج کے درس میں اہل جہنم کو جو سزا دی جائے گی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، جنہوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلها، ان کے برے اعمال کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، ان کو برے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی، جیسے ان کے گناہ تھے، جیسے ان کے کرتوت تھے، ویسے ان کو سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں خصوصاً ذکر ہے مشرکین اور کفار کا، اور وہیں اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ فرما رہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ لیکن جب جنت کا اعلان فرمایا تو یوں نہیں فرمایا، پھر اپنی کرم نوازی، اپنی نوازش کا ذکر فرمایا ہے کہ جنتیوں کے اعمال تھوڑے ہوں گے، اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ جنتیوں کے کام چھوٹے چھوٹے ہوں گے، لیکن جنت میں انعام ان کے اعمال سے کئی کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ صرف اتنا نہیں، وہاں جن کے ماں باپ نیک ہوں گے، اعلیٰ درجوں پر ہوں گے، اولادیں نیچے ہوں گی، وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ان کی خواہش پر ملا دیا جائے گا۔ ماں باپ کہیں گے یا اللہ ہماری اولادیں ہم سے مرتبے میں جنت میں نیچے ہیں، کرم نوازی فرمائیے۔ اللہ فرمائے گے بھائی ان کو نیچے کر، نیچے والوں کو اوپر لے جاؤ، اوپر والوں کو نیچے نہیں لایا جائے گا۔ اور کہیں اولاد مرتبے میں زیادہ ہوگی، اعمال میں، تقوی میں، طہارت میں زیادہ ہوگی، ان کا مرتبہ اونچا ہوگا، ماں باپ نیچے ہوں گے، تو وہ اولاد عرض کرے گی یا باری تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ ملوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے ماں باپ جنت کے نچلے مرتبوں میں رہے، انہیں اوپر لے آئیے۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر والے کو نیچے لائیے۔ لیکن جب بات آئی سزا دینے کی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک گناہ کے بدلے 10 گناہوں کی سزا دوں گا یا دگنا سزا کر کے دوں گا، نہیں، فرمایا جیسے اور جتنا آپ کے اعمال ہے۔ ہاں دردناک عذاب ضرور فرمایا ہے کہ دردناک عذاب ہوگا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے اعمال کی مقدار ڈبل کر کے آپ کو عذاب دیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ ضرور فرمایا ہے کہ جب آپ توبہ کرو گے آپ کی سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے، یہ ضرور فرمایا ہے۔ آپ توبہ کرو گے، آپ نے جتنے گناہ کیے اللہ فرماتے ہم اس کو آپ کے نیک اعمال میں بدل دیں گے۔ وہیں یہ سوال بھی ہے کہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ آیت کے آخری سے میں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ بھی وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیے 50 سال، 40 سال، 30 سال، یا بالغ ہونے کے بعد 5 سال،
بالغ ہونے کے بعد 10 سال 15 سال 20 30 40 50 نہایت 70 80 سال کر لیے ہوں گے. اب جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ جب مشرکین کفار اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کب تک کافر رہو گے، کب تک آپ اپنے مذہب پر ڈٹے رہو گے، تو یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کہتا ہے میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے مذہب پر قائم رہوں گا. اسی طرح اہل جنت بھی کہتے ہیں. مسلمانوں سے جب کہا جاتا ہے بھئی آپ کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، تو اہل ایمان یہ نہیں کہتے موت تک، کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو سجدہ کرتے رہیں گے. یعنی ہمیشہ، کوئی حد متعین نہیں کی. یہ نہیں کہا جب تک میری زندگی ہے. آدمی دنیا میں کہتے جب تک میری زندگی ہے میں فلاں کام کروں گا، لیکن جب مذہب پر بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں میں ہمیشہ اپنے مذہب پر قائم رہوں گا، ہمیشہ اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا. تو یہ جو کہنا ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ ہدایت پر چلوں گا. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہم اپنے مذہب باطلہ پر رہیں گے. تو یہ جو ان کا عزم اور استقلال ہے، اس کی وجہ سے ہمیشگی کی جہنم ہے اور ہمیشہ کی جنت ہے. اہل جنت کے لیے جنت، جہنم کے لیے جہنم، کے لیے جہنم. تو اس لیے عزم ہمارا یہی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دین پر قائم رہیں گے، صراط المستقیم کے راستے پر چلتے رہیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، اہل جنت پر ایک عمل کے بدلے کئی گنا بلکہ سینکڑوں گنا اجر و ثواب بڑھا دیا. حدیث میں آتا ہے ایک نیکی کے بدلے 700 گنا زیادہ اجر بھی ملے گا، 700 گنا زیادہ بھی اجر ملے گا ایک نیکی. لیکن جہنمیوں کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا ایسا، فرمایا ان کے اعمال کی بقدر ان کو عذاب دیا جائے گا. حالانکہ دائمی ہوگا، ہمیشہ وہ وہیں رہیں گے، لیکن عذاب ان کو ویسے ہوگا جیسے ان کے اعمال تھے. فرمایا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اہل جنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے چاند کی طرح، سورج کی طرح، تو وہیں اہل جہنم کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے. چاہے یہ دنیا میں تھوڑے بہت گورے گورے بھی ہیں، وہاں یہ کالے سیاہ ہوں گے. فرمایا مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، کوئی نہیں ہوگا اللہ سے ان کو بچانے والا، کوئی نہیں ہوگا اللہ سے ان کو بچانے والا. بس اللہ کی پکڑ میں آگے ختم. یہ دنیا ہے، گناہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانی ہوگی، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن وہاں اس لیے دنیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، فرمایا گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے اندھیرے ٹکڑوں میں سے سیاہی ڈال دی گئی. جیسے رات اندھیری ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے ایسے سیاہ ہوں گے. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل جہنم ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے آباء و اجداد کی بخشش فرمائیں، ہمیں ہدایت پر قائم رکھیں. ہماری آنے والی قیامت تک جتنے بھی نسلیں آئیں سب کو اللہ ہدایت پر قائم رکھے، صراط المستقیم کا راستہ دکھائیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ